وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، السلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، مذہبی اسکالر عظمت ظہیر قادری سے، اہل سنت والجماعت۔ آپ سن رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی بہن حضرت بی بی مریم بنت عمران جو ہے وہ جب ان کو بہاتی ہیں پانی کے اندر، تو اس وقت لہروں کو بھی یہ عقل دی جاتی ہے کہ آپ نے ان کو بہا کر بے نہیں وہیں پر پہنچانا جہاں پر اللہ کا حکم ہے، کہ نبی کے جسم کے ساتھ لگنے سے اللہ تعالیٰ نے لہر کو کس طرح عقل دی اور لکڑی کا تابوت بھی کس طرح اسٹریٹ فارورڈ بالکل وہاں جا کر پہنچا جہاں اللہ کا حکم تھا۔ اب بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ کھڑی ہیں اپنے بالکونی پر، اور ان کے گھر کا نقشہ اس طرح تھا کہ اوپر سے ان کا گھر نظر آتا تھا اور نیچے سے تو جو وہ نہریں بہتی تھی۔ اب اسی نہر کے اندر سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت جو ہے وہ گزر ہے، تو بیان ہی وہاں جا کر ان کا تابوت جو ہے وہ رکا جہاں پر ان کا گھر تھا بی بی آسیہ کا، اور بی بی آسیہ بنی اسرائیل سے تعلق ہے آپ کا، اور آپ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جنتی عورتیں جو ہیں ان کی سردار 4 عورتیں ہیں۔ نمبر 1 بی بی مریم سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ، اور حضرت خدیجہ جن کو ہم اپنی عام زبان میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں، اور ایک حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ۔ فرمایا یہ چاروں عورتیں جنت کی سردار ہیں، اور بی بی آسیہ یہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو روز قیامت آقا علیہ السلام کے نکاح میں دیا جائے گا، اور بی بی مریم کو بھی آپ کے نکاح میں دیا جائے گا۔ بی بی آسیہ وہ خوش نصیب خاتون، صابر خاتون کہ فرعون اس قدر ظالم ہے کہ جب آپ پر اس کو غصہ آتا ہے تو آپ کے ہاتھوں کے اندر وہ میخے یعنی کیل ٹھونک دیا کرتا تھا، اور آپ اس وقت تکلیف کو جب برداشت کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آپ کا محل کر دیا کرتا تھا، جس کے اندر آپ نے بعد وفات کے جاگزی ہونا تھا۔ اب کیا ہوا، بی بی آسیہ نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس تابوت کو لے کر آؤ۔ غلام جاتے ہیں، تابوت لے کر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت خوبصورت، آپ کو معلوم ہے کہ نبی خوبصورت ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب جو ہوئے۔ جب وہ لا کر بچہ انہوں نے جب وہ تابوت جو ہے جب کھولا تو اس کے اندر اتنا خوبصورت بچہ، بی بی آسیہ نے فوراً اس کو پکڑا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ جب فرعون آیا تو آ کر کہنے لگا اس بچے کا چہرہ بنی اسرائیل کے بچوں جیسا لگتا ہے مجھے، کیا میں اسے قتل نہ کر دوں؟ تو بی بی کے ذرا الفاظ سنیں اور اس کی بریکیوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ بی بی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سورۃ القصص ورس نمبر 8، انہوں نے کہا قرۃ عینی ولک، کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے شاید۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بزرگوں نے، مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کا نام سن کے قرۃ عینی بھی کا یا رسول اللہ کہنا یہ قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتے ہیں تو کیا آقا علیہ السلام آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتے؟ تو کیا کہا قرۃ عینی لا، کہ تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور میرے لیے بھی، ہم اس بچے کو ہرگز قتل نہیں کریں گے۔ فرعون نے بی بی کی بات مانی، اور جب بی بی نے کہا کہ شاید، اب انہوں نے شاید کہا، اور اشارۃ النص، نص کہا جاتا ہے قرآن کی آیت کو، کہ قرآن کی آیت اشارہ دے رہی ہے، کیا بتا رہی ہے، کیا انڈیکیشن دے رہی ہے آپ کو، کہ بی بی آسیہ نے ابھی شاید کہا ہے کہ یہ نبی ہمیں فائدہ دے، اور ان سے اس شاید نے ان کو نفع کیا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کو ایمان ملا، جنت ملی، اور زوجیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملی۔ ابھی انہوں نے شاید کہا ہے تو اتنے فائدے ہوئے۔ تو جب امت محمدی یقین رکھ کر، ایمان رکھ کر، اپنے آپ کو مضبوط کر کے اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں تو سوچیں ان کو کتنے فائدے ہوتے ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کتنے نفع نشاور کرتا ہوگا۔ تو اشارۃ النص جو ہے قرآن کی، یہ ایک خاص ٹرمز ہیں جو مفسرین اکرام جانتے ہیں کہ اشارۃ النص سے ہم نے کون سا معنی جو ہے وہ اخذ کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی،
فرعون کے دل میں بھی اور بی بی آسیہ کے دل میں بھی۔ بی بی آسیہ سلام علیہا طیبہ طاہرہ نے، آپ نے فوراً جو ہے وہ اس بچے کو اٹھایا اور فرعون جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اب خوشیاں اتنی ہوئی، ملکہ بے اولاد تھی، ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا۔ اب وہ خوش ہو رہی ہیں کہ جی الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچہ دیا اتنا پیارا۔ تو اب نام کا مسئلہ ہوا تو ایک دم اچانک بی بی کے منہ سے کیا نکلا، یہ منہ سا ہے۔ منہ کہا جاتا ہے پانی کو، اور سا کہا جاتا ہے درختوں کے جھنڈ کو۔ اس کے بہت سارے معنی ہیں، یعنی پانی سے بچایا ہوا، پانی سے بچایا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے منہ سا۔ تو آپ کے منہ سے جب یہ بات نکلی عبرانی زبان میں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر مقرر ہو گیا، کیونکہ اصل سے یہ نام یہی تھا آپ کا۔ تو کیا ہوا کہ درختوں کے جھنڈ سے آپ کو جب نکالا گیا، اور بعض نے کیا کہا کہ منہ تبوت کو کہا جاتا ہے اور سا پانی کو کہا جاتا ہے، بعض نے یہ روایت کی۔ تو کیا کہا کہ پانی کے تبوت سے نکالا گیا۔ فرنگ آسیہ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لغت کی کتاب ہے، اس میں ہر قسم کے معنی آپ کو مل جائیں گے۔ تو کیا کہا کہ آپ کا ذکر، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پاک جو ہے وہ قرآن مجید میں 34 صورتوں کے اندر 136 مرتبہ آیا ہے، 136 مرتبہ آیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم سے یہ کہا کہ ہمارے نبی کا ذکر زیادہ ہے، اور عیسائی نے بھی کہا ہاں جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ ہے آپ کے قرآن مجید میں، لیکن آپ کے نبی کا ذکر اتنا زیادہ نہیں۔ تو مسلم نے ایک ہی جواب دیا اور کمال کر دیا، اس نے کہا ستارے جتنے مرضی ہوں چاند ایک ہی کافی ہوتا ہے، الحمدللہ وحدہ۔ کیا شاہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، اب آپ اس بات پر ذرا غور کریں کہ اب وہ بچہ جو ہے وہ دودھ قبول نہیں کر رہا، ادھر اللہ تعالیٰ کے وعدے ہو گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کہ آپ کے بچے کو واپس لٹاؤں گا، چاہے جیسے بھی لٹاؤں، اور نبی بن کر آپ کی گود میں آئے گا، اور دودھ بھی اس نے اب مفت نہیں پینا۔ اب کیا ہوا، سب عورتوں کو بلایا گیا، بچہ اب روتا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذرا الفاظ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص ورس نمبر 12 کے اندر شاہ فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ حرام کر دیا تھا۔ اتنا چھوٹا بچہ، اس کو کیسے معلوم ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے؟ نبی لولا سبی، نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبیوں کے علم الغیب پر تان کرنے والے لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں کیا شاہ فرما رہا ہے، وَحَرَّمْنَا، اور ہم نے حرام کر دیا، عَلَيْهِ الْمَرَادِعِ من قبل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ آپ کے اوپر کسی بھی عورت کا دودھ حرام ہے، آپ نے صرف اپنی والدہ کا دودھ پینا ہے۔ وجہ، دودھ تو ظاہری بات ہے وہ بچے ہیں، کسی کا بھی پی سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کی ماں اتنی پکیزہ ہوتی ہے کہ نبی کو پکیزہ دودھ ہی سوٹ کرتا ہے۔ ایک ولی اللہ تھے، ان کا ایک بیٹا چھوٹا، آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو دودھ ان کی ہمسائی پلا رہی ہے۔ آپ نے فوراً اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو اٹھا کر لے کر آؤ۔ بیوی جب آئی، آپ نے بچے کو الٹا کر دیا، اس کے حلق کے اندر انگلی ماری اور کہا فوراً دودھ یہ نکال دو۔ بیوی نے کہا کیا ہو گیا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم، ہمارے گھرانے کے اندر ولایت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی دوسرے بندے کا، دوسری عورت کا جو دودھ ہے وہ بچے کے اندر جائے۔ اور کیا ہوا، جب وہ بچہ جوان ہوا تو جب وہ تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہ بیچ میں اٹک جاتے تھے، اور انہوں نے اکثر یہ کہنا کہ اس عورت کے دودھ کا اثر آج بھی میری زبان کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پہلے ہی حرام کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں ابھی، اور ان کو اپنی ساری شریعت کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر احکام کا پتہ ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اب دودھ نہیں پی رہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی۔ اتنے چھوٹے بچے کو کیا پتا۔ اب بی بی مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب تشریف لاتی ہیں تو پوچھتی ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں کوئی ایسی عورتیں لے کے آؤں جس کا یہ دودھ قبول کر لیں، کسی پکیزہ عورت کو۔ تو ملکہ جو ہے وہ فوراً کہتی ہیں کہ ہاں جلدی جائیں، کس کو لے کر آؤ گی؟ انہوں نے کہا میں ایسی عورت کو لے کے آؤں گی
جو ان کی خیر خواہ ہوگی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، کہ وہ اس کے لیے، اس بچے کے لیے خیر خواہ ہوگی. انہوں نے ماں کا لفظ استعمال نہیں نہ کیا، اور دراصل جھوٹ بھی نہیں بولا کہ ماں ہی بچے کے لیے خیر خواہ ہوتی ہے اگر بچہ سمجھے تو کیا شاہ فرمایا کہ جب ملکہ نے کہا جلدی کرو نا، اب بی بی جو ہے وہ فوراً اپنی والدہ کو لے کر آئی، اور فوراً بچے کو جب انہوں نے پکڑا تو فوراً یہ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ جو ہے وہ قبول کر لیا. اب فرعون جو تھا اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے رونے کی آواز بند ہو گئی ہے تو وہ اندر آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہیں یہ عورت اس کی ماں تو نہیں، کہیں یہ عورت اس کی ماں تو نہیں. اب اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہ کہتی ہیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہوتا، اور اگر وہ کہتی ہاں تو پھر بچہ نہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ میں اس بچے کی خیر خواہ ہوں، میرا دودھ خوشبودار ہے، پاکیزہ ہے، اس لیے اس بچے نے اس کو قبول کیا ہے. فرعون کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو روزانہ 1 دینار دے دیا کریں گے اور مہینے کے 30 دینار آپ کے بنیں گے اور آپ ہمارے بچے کو آ کر دودھ پلاتے رہنا. تو کیا ثابت ہوا کہ آج حضرت میاں محمد بخش صاحب کا وہ شعر مجھے یاد آیا کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی، کہ اللہ جب تو دوست بن جاتا ہے تو جو دشمن ہیں ان کے گھروں کے اندر بھی تو اپنے نبیوں کو پال لیتا ہے. کہ فرعون جو ہے وہ اب اس وقت بیلی بنا ہوا ہے، ان کا دوست بنا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کو پروان چڑھا رہا ہوں. تو کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے پاس واپس پہنچا دیا، اور کیا شاہ فرمایا کہ اب دیکھ لیا تم نے کہ میں نے کیسے اب تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس کیا. اب محل میں رکھا عالم الاسباب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تربیت ان کی ٹھیک کرنے کے لیے، سوچ کے انداز کو صحیح کرنے کے لیے، اور بنی اسرائیل والے جو تھے وہ ڈرے ڈرے رہتے تھے، خوف زدہ رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان سے جدا کر دیا کہ ان کی تربیت بہترین ہو، اور جب بھی یہ کسی کے ساتھ بات کریں سر اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے بات کریں. اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اتنی اچھی ہوئی وہاں پر، بہترین طریقے سے آپ وہاں پر پلتے رہے، اور آپ کو وہاں کا پرنس کہا جاتا تھا، شہزادہ کہا جاتا تھا، اور آپ چھپ چھپ کر اپنی والدہ کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے اور ظاہر نہیں کرواتے تھے کہ یہ میری والدہ ہے. ایک روز آپ 6 ماہ کے تھے تو فرعون نے آپ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرعون کی داڑھی کو زور سے کھینچا. فرعون کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یہ تو بچہ کیسا عجیب بچہ ہے، اس نے میری داڑھی کو ہاتھ لگا دیا. اور اس وقت داڑھی کو ہاتھ لگانا یہ بے ادبی سمجھی جاتی تھی. اس نے کہا میں اس بچے کو قتل کرنے لگا ہوں. بیوی فوراً آ گئی، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ چھوٹا بچہ ہے، 5 یا 6 ماہ کے بچے کو کیا معلوم کہ تم بادشاہ ہو کہ تمہاری داڑھی کو ہاتھ لگانا ہے کہ نہیں لگانا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر داڑھی کھینچ دی. اب وہ کہنے لگا اب تو میں اس کو ضرور ہی قتل کروں گا. بی بی جو آسیہ تھی انہوں نے کہا اچھا چلیے آپ ایسے کریں، ایک انگاروں کی پلیٹ منگوائیں اور ایک جو ہے وہ ہیرو کی پلیٹ منگوائیں، وہ دونوں چمکیں گے، آپ دیکھنا یہ بچہ کیا اٹھاتا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب وہ نبی ہے اللہ کے، اب جب وہ ان کے سامنے لا کر پلیٹیں رکھی تو وہ ہیرا اٹھانے لگے. جبرائیل امین فوراً آئی اور انہوں نے آ کے آپ کا ہاتھ انگارے کے اوپر رکھ دیا اور آپ نے گرم انگارہ اٹھا کے اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کے ساتھ آپ کی زبان چل گئی. بی بی نے کہا دیکھا آپ نے اس چھوٹے بچے کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے، اس کے لیے ہر چمکنے والی چیز اس کے لیے ایک جو ہے دل خوش کرنے والی چیز ہے. اب فرعون نے تو ختم کر دی بات، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے تم کہتی ہو تو میں مان لیتا ہوں. لیکن بزرگوں نے جو تفسیر صوفیانہ کی انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان کو جلا نہیں دیا تب تک وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. کہ بندہ مومن جب تک تو اپنی اندر کی خصلتیں، بری خصلتیں جلا نہ دی تب تک تو رب کے حضور پیش ہونے کے قابل نہیں. اپنے آپ کی اندر کی بری خصلتیں جو ہیں ان کو جلا دے تاکہ تو رب تعالیٰ کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہو سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا ہوا ہم موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اس درس کو قبول کرے، قبول کر کے مقبول کرے. وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. تو